السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Today we're going to be reading you a story from سوچنے کی بات ہے. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب سوچنے کی باتیں شروع کی ہوئی ہے اور اس میں بہت مزے مزے کی کہانیاں. راج شاہنواز ہم آپ کو اور اپنے دوستوں کو جو کہانی سنائیں گے اس کا ٹائٹل ہے بادشاہ کی خلت اور شبلی کی توبہ. خلت کہتے ہیں لباس کو, گاؤن کو, جو بادشاہ رویل کلوتھس پہنتے ہیں اس کو خلت کہتے ہیں, اور شبلی کی توبہ. اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت نیک بندے گزرے ہیں. یہ امیر گھرانے کے تھے اور بغداد کے بادشاہ کے گورنر تھے, یعنی کہ بہت بڑے پوسٹ پہ بھی تھے اور نیک بھی تھے. وہ کسی کام کے متعلق بادشاہ سے مشورہ کرنے کے لیے اپنے صوبہ سے دارالحکومت میں آئے. انہی دنوں ایک کمانڈر ان چیف ایران کی طرف ایک ایسے دشمن کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا جس سے کئی فوجیں پہلے شکست کھا چکی. اس نے دشمن کو شکست دی اور ملک کو دوبارہ مملکت میں شامل کر. جب وہ واپس آیا تو بغداد میں اس کا بھاری استقبال کیا گیا اور بادشاہ نے بھی ایک دربار خاص منعقد کیا تاکہ اسے انعام دیا جائے اور اس کے لیے ایک خلت تجویز کیا جو اس کے کارناموں کے بدلے میں اسے دیا جانا. مگر بدقسمتی سے سفر سے واپس آتے ہوئے اسے نزلہ ہو گیا, اور دوسری بدقسمتی یہ ہوئی کہ گھر سے آتے ہوئے وہ رومال لانا بھول گیا. رومال کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا ہینکر چیف, ٹیشو پیپر کو بھی کہتے ہیں, اور وہ رومال لانا بھول گیا. اور جب اس کو خلت دیا گیا, یعنی کہ جب بادشاہ نے اس کو انعام کے طور پہ وہ جو بڑا کمانڈر تھا نا, جب وہ جنگ سے جیت کر واپس آیا تو بادشاہ نے اس کو انعام دینا تھا. اب رستے میں اس کو فلو ہو گیا ہوا تھا اس کو, اور وہ اس کے پاس کوئی رومال بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنی نوزی صاف کر سکے. تو جب اس کو بادشاہ نے اپنا لباس وہ جو رویل گاؤن تھا وہ دیا تو دستور کے مطابق اس کے بعد اس نے تقریر کرنی تھی, یعنی کہ وہاں پہ یہ رول تھا کہ جب بادشاہ آپ کو انعام دے گا تو اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی اسپیچ کرنی ہوتی ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا ممنون ہوں, آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا, یعنی کہ تھینک یو والی اسپیچ کرنی ہوتی ہے. اور میری تو اولاد در اولاد اس 4 گز کے کپڑے کے بدلے آپ کی غلام رہے گی. مگر جب وہ تقریر کے لیے آمادہ ہو رہا تھا, یعنی کہ تقریر کے لیے وہ ریڈی ہو رہا تھا, تو اچانک اسے ایک دم سے چھینک آئی. چھینک کیا ہوتا ہے؟ سنیز. ہاں جی, اور ناک سے بلغم ٹپک پڑا, یعنی کہ اس کی نوزی وہاں پہ نکل گئی. اور بلغم کے ساتھ اگر وہ تقریر کرتا تو شاید قتل ہی کر دیا جاتا. اب اگر اس کو سمجھنے لگے کہ وہ کیا کرتا تو اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر ہاتھ مارا, اور جب دیکھا کہ رومال نہیں ہے تو نظر بچا کر اسی جبہ سے, یعنی کہ اپنے اسی کپڑوں سے جو بادشاہ نے اس کو ایک رویل گاؤن دیا تھا اس نے پہنا ہوا تھا, اسی سے ناک صاف کر لی. تو بادشاہ نے اسے دیکھ لیا. وہ کپڑے جو تھے وہ انتہائی قیمتی تھے, اور بادشاہ نے اس کو ایز اے انعام دیا تھا کہ تمہارا انعام ہے کہ تم جنگ جیت کر آئے ہو. تو بادشاہ نے اسے دیکھ لیا اور وہ کہنے لگا کہ اتار لو اس خبیث کا خلت. تو بادشاہ اس قدر غصے میں آیا کہ میں نے اس کو یہ انعام دیا ہے, اتنا ایکسپینسو ڈریس, اور اس نے اسی سے اپنی ناک صاف کر لی ہے. یہ ہماری خلت کی حد تک کرتا ہے. خلت کہتے ہیں لباس کو, اور ہمارے دیے ہوئے تحفے سے ناک پہنچتا ہے. تو بادشاہ کو دیکھو کتنا غصہ آیا, کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انعام دیا تھا اور تم نے اسی سے اپنی ناک صاف کر لی ہے. تو اس نے, وہ جو کمانڈر تھا نا جو جنگ جیت کر آیا تھا, تو بادشاہ نے اس کو انعام دیا تھا, تو اس نے کہا کہ اس کے کپڑے ابھی ابھی اتروا لو, یہ جو میں نے اس کو رویل گاؤن دیا ہے اور ہمارے دیے ہوئے تحفے سے ناک پہنچتا ہے. اس نے یہ کہا, اور شبلی رضی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے نا جن کے بارے میں شروع میں کہانی کے بتایا تھا, وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی دربار میں, اپنی کرسی پر چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا. اور چونکہ دل میں نیکی تھی اور تقویٰ تھا, خدا نے ان کی ہدایت کے لیے ایک اور موقع رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے چیخ ماری. تو بادشاہ نے کہا, خفا ہم اس پر ہوئے ہیں, تم کیوں روتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو اس کو ڈانٹ رہا ہوں جو کہ کمانڈر ہے, اور میں نے اس کو رویل گاؤن دیا تھا, اس نے اس سے اپنی نوز صاف کر لی تھی, اور تم کیوں رو رہے ہو؟ لیکن تم کیوں روتے ہو؟ وہ کھڑے ہو گئے, وہ جو شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ میں اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں, یعنی کہ میں آپ کی ڈیوٹی سے ریزائن کرتا ہوں آج, اور آج کے بعد میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بے وقت کی راگنی ہے, کیا ہوا تم کو, اور کیوں تم استعفیٰ پیش کرنا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا, وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, انہوں نے کہا کہ بادشاہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا آخر کیا ہوا؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ شخص آج سے 2 سال پہلے اس جگہ سے نکلا تھا, یعنی کہ اس کنٹری سے نکلا تھا اور باہر جنگیں کرنے گیا تھا. یہ ایک ایسی مہم پر بھیجا گیا جس میں ملک کے بڑے بڑے بہادر جرنیل شکست کھا کر آ گئے تھے, یعنی کہ لوز کر کے آ گئے تھے بار بار. یہ جو کمانڈر ہے جو ون کر کے آیا, وکٹری کر کے آیا, یہ سارے کے سارے لوگ اس بیٹل میں جاتے تھے اور سارے کے سارے لوز کر کے آ جاتے تھے, لیکن یہ اتنا بہادر تھا کہ یہ گیا اور وہاں پر وکٹری حاصل کر کے آیا. اور جب یہ واپس آیا تو آپ نے اس کو انعام کے طور پہ اپنا رویل گاؤن دیا. تو وہ بتاتے ہیں کہ جس میں ملک کے بڑے بڑے بہادر جنرل
جس میں ملک کے بڑے بڑے بہادر جرنیل شکست کھا کر آئے تھے اور ایک ایسے علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا جس کا دوبارہ فتح کرنا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا. یعنی کہ یہ ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر وار جو تھی وہ لگتا تھا کہ ون نہیں کر سکتے، لیکن یہ اتنا بہادر تھا کہ یہ گیا وہاں پر اور اپنی جان کی بازی لگائی اور اس کو ون کر کے آیا، اور وہ جو علاقہ تھا آپ کے دشمن سے کھینچ کے واپس اپنے ملک میں شامل کیا. یہ 2 سال باہر رہا، یہ جنگلوں میں گیا، یہ پہاڑوں میں گیا. پہاڑ پتہ نا کیا ہوتے ہیں؟ ماؤنٹینس کہتے ہیں. ہاں، تو انہوں نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اتنا ٹف اس کی جرنی تھی کہ یہ جنگلوں میں بھی کیا، یہ پہاڑوں میں گیا، اور اس نے دشمن سے متواتر لڑائیاں کیں، یعنی کہ بیٹلز کیں. یہ ہر روز مرتا تھا، ہر صبح مرتا تھا. Like tournament. بیٹلز، وار. یہ ہر روز مرتا تھا، ہر صبح مرتا تھا اور ہر شام مرتا تھا. ہر شام اس کی بیوی سوچتی تھی کہ صبح میں بیوہ ہو کر اٹھوں گی، یعنی کہ اس کی بیوی اور بچے سوچتے تھے کہ وہ وار پہ گیا ہوا ہے تو شاید وہ مر گیا ہو، شاید وہ گھر کبھی نہ آئے، کیا پتہ وہ پتہ نہیں زندہ آئے گا بن. جب لوگ جنگوں پہ جاتے ہیں نا تو ان کی فیملیز پھر ایسی سوچتی ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ جنگ میں مارا نہ جائے. ہر شام اس کے بچے سوتے تھے تو سمجھتے تھے کہ صبح ہم یتیم ہوں گے. یتیم کا مطلب ہوتا ہے اورفن، یعنی کہ فادر کے بغیر ان کا فادر مر جائے گا. اور ہر صبح اس کے بچے اٹھتے تھے تو وہ خیال کرتے تھے کہ شام کو ہم یتیم ہوں گے. ایک متواتر قربانی کے بعد اس نے اتنا بڑا ملک فتح کیا. یعنی کہ اس نے یہ جو جنگ جیت کے آیا یہ آسانی سے نہیں جیتی، اس کے لیے اس نے قربانی دی ہے، سیکریفائس، اور آپ کی مملکت میں لا کر شامل کیا. یعنی کہ وہ جو زمین کا وہ جو حصہ جو آپ کے دشمن نے آپ سے کھینچ لیا تھا، اس نے جا کے اس دشمن سے لڑائی کی اور اس کو واپس آپ کے کنٹری میں شامل کیا ہے. اور اس کے بدلے آپ نے اس کو چند گز کا ٹکڑا دیا، کپڑا دیا، جس کی حیثیت ہی کیا تھی. تو اس نے کہا کہ یہ اپنی جان پہ لڑا ہے اور اس کے بدلے میں آپ نے اس کو اپنا رویل گاؤن، جو کہ تھوڑا سا جس کا سائز بھی چھوٹا سا ہی ہے، وہ آپ نے دیا اس کو انعام کے طور پر. مگر محض اس لیے کہ اس نے مجبوراً اس خلت سے ناک پہنچ لیا، آپ اس پر اتنے خفا ہوئے. پھر میں کیا جواب دوں گا اس خدا کے سامنے جس نے مجھے یہ جسم ایسا دیا ہے جس کو کوئی بادشاہ بھی نہیں بنا سکتا. تو وہ پتہ ہے انہوں نے کیا ریزمبلنس نکالی؟ انہوں نے کہا کہ آپ زمین کے بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ جو زمین کا بھی بادشاہ اور آسمان کا بھی بادشاہ، اگر اس نے مجھے اور آپ نے اس کمانڈر کی اتنی سی غلطی پہ اس کو اتنا پنش کیا ہے کہ اس کو کہہ کہ اس کو نکال دو، اس کا گاؤن واپس لے لو، تو اللہ تعالیٰ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے باڈی دی ہے، پرفیکٹ باڈی دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی طاقت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کبھی، میرے سے تو اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن جسٹ امیجن کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. خدا کے سامنے جس نے مجھے یہ جسم دیا ہے جس کو کوئی بادشاہ بھی نہیں بنا سکتا، جس نے مجھے یہ خلت دی ہے اور میں اس کو تیری خاطر گندا کر رہا ہوں، میں اس کے متعلق اپنے خدا کو کیا جواب دوں گا. یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گئے. مگر وہ اتنے ظالم اور جابر تھے کہ جب مسجد میں گئے تو انہوں نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے تمام سنس کے لیے اور میں کبھی نہیں ان کو ریپیٹ کروں گا. تو ہر ایک نے یہی کہا کہ کمبخت، کیا شیطانوں کی توبہ بھی کبھی قبول ہو سکتی ہے؟ نکل جا یہاں سے. تو لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے گندے آدمی ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا، تو تم یہاں سے چلے جاؤ. تو انہوں نے ہر جگہ پھرنا شروع کیا، مگر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی توبہ قبول کرے. یعنی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ تم تو اتنے گندے آدمی ہو، تمہاری توبہ اللہ میاں قبول نہیں کرے گا. وہ جو شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ پہلے دنیا دار انسان تھے. آخر وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور بڑے نیک بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے مجھ سے یہ قصور ہوئے ہیں اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے زیادہ سنس کی ہیں اپنی لائف میں ایک بہت برا آدمی تھا، میں بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا اور میں 100 طرح کی ناانصافیاں دیکھتا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے فورگیو کر دے گا ان سب کے لیے؟ تو انہوں نے کہا، وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جو جنید بغدادی، انہوں نے کہا ہاں قبول ہو سکتی ہے، مگر ایک شرط پر، پہلے اسے مانو. تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے وہ شرط بتائیں. شرط کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشن، کہ وہ کیا کنڈیشن ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور مجھ سے محبت کا سلوک کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ جہاں تم گورنر رہے ہو اور ہر گھر پر دستک دے کر کہو کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور جو ظلم تم نے کیے تھے ان کی لوگوں سے معافی مانگ لو. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے انہوں نے کہا کہ تم بادشاہ کے دربار میں گورنر تھے اور تم نے ضرور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، ان کے ساتھ کوئی ایسی انجسٹس، انفیئر رہے ہوگے. تو تم ایک کام کرو، جس سٹی میں تمہارے پاس اتنی بڑی پوسٹ تھی اس سٹی میں جاؤ اور ہر ڈور کے اوپر نوک کرو اور لوگوں سے معافی مانگو اور ان کو کمپنسیٹ کرو جو تم نے غلطیاں کی ہیں.
پھر وہ کیا کیا کہ انہوں نے ہر دروازے پر دستک دینا شروع کر دی. دستک کہتے ہیں نوک کرنا شروع کر دی. جب لوگ نکلتے وہ کہتے کہ میں شبلی ہوں, میں یہاں کا گورنر تھا. گورنر کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہاں پر ایک بڑے پوسٹ پہ تھا اور آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مجھے بادشاہ نے گورنر بنایا تھا, اور میں قصور کرتا رہا ہوں, یعنی کہ میں غلط کام کرتا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ فیئر نہیں تھا, خطائیں کرتا رہا ہوں اور تم لوگوں پر ظلم کرتا رہا ہوں. اب میں اس کی معافی طلب کرتا ہوں. معافی کہتے ہیں فورگیونیس کو. لوگ کہہ دیتے کہ اچھا ہم نے معاف کر دیا, لیکن نیکی کا بیج ہمیشہ بڑھتا اور رنگ لاتا ہے. 10-20 گھروں سے گزرے تو سارے شہر میں آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی. وہ گورنر جو کل تک اتنا ظالم مشہور تھا وہ آج ہر دروازے پر جا کر معافیاں مانگ رہا ہے. تو سارے سٹی میں یہ بات مشہور ہوگی کہ وہ جو گورنر اتنا ظالم تھا, کرول تھا, اب اللہ تعالیٰ نے اس کا دل اتنا اچھا کر دیا کہ وہ ہر ڈور پہ جاتا ہے اور نوک کرتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو اور میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا اپنی غلطیاں. تو سارے شہر میں ان کی یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں اور لوگوں کے دلوں میں روحانیت کا چشمہ پھوٹا. انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا کتنا زبردست ہے کہ ایسے ایسے ظالموں کو بھی نیکی اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ پھر تو یہ ہوا کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق ننگے پاؤں ہر دروازے پر جا کر دستک دیتے تھے, لیکن بجائے اس کے کہ دروازہ کھل کر شکوہ اور شکایت کا دروازہ کھلتا, اندر سے روتے ہوئے لوگ نکلتے اور کہتے آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں, آپ تو ہمارے لیے قابل قدر وجود ہیں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے نا شاہ نواز, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب وہ ہر ڈور پہ جا کے نوک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آئی ایم ریئلی سوری, میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا, مجھے معاف کر دیں, تو لوگوں کا دل اتنا نرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب لوگوں نے ان کو معاف کر دیا. اور اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے روحانی بزرگ ہیں, آپ ہمیں اس طرح شرمندہ نہ کریں. غرض سارے شہر سے انہوں نے معافی مانگ لی. پھر وہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, انہوں نے توبہ قبول کی اور انہیں اپنے شاگردوں میں شامل کر لیا. اب وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے اولیاء میں سے سمجھے جاتے تھے. پھر جب انہوں نے پورے سٹی میں سارے گھروں کے سامنے سے ہو کے گئے نا, تو پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے اس ٹیچر جنید صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اب میں نے سارے لوگوں سے معافی مانگ لی ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی کرے گا. اور اس کے بعد پھر وہ ان کے اچھے والے اسٹوڈنٹ بن گئے, اور اس طرح انہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی, اور وہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحیم و کریم ہے, اور وہ معاف کر دیتا اپنے بندوں کو. جب اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے معافی مانگیں اور پھر ہم اپنی جو غلطیاں ہم نے کی اور کسی کے ساتھ ظلم کیا اس کو کمپنسیٹ کریں. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channels. اے واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے, اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا